تمام انبیاء کرام میں اور تمام اللہ کے جو رسول گزرے ہیں دنیا میں، ان میں حضور کا امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ کو ایک انقلابی جد و جہد کرنی تھی، پورا نظام قائم کرنا تھا۔ جزیرہ نما عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو، مشرکین کو شکست فاش دی۔ یہودی بھی جتنے آباد تھے انہیں بھی شکستیں دی۔ تینوں قبیلے جو مدینے میں تھے وہ نکال دیے گئے۔ ان کا بڑا گڑھ تھا خیبر، اسے بھی فتح کر لیا گیا، انقلاب مکمل ہو گیا۔ اب کچھ لوگ جو ہے دبک گئے، کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، منافقت کی شکل اختیار کر لی۔ اسے پنجابی میں کہتے نینی پاؤ، اس وقت تو ذرا گردن جھکا دو، اب جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے، ہمیں کوئی موقع ملے گا تو پھر بغاوت کریں گے۔ یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جزیرہ نما عرب میں دو مخالف انقلاب تحریکیں چلی۔ نمبر ایک، کچھ مدعیان نبوت سامنے آ گئے، ہم بھی نبی ہیں، مسیلمہ کذاب ہے، طلیحہ ہے، بے شمار 6 7 8 بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حکومت کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ خود اپنی خرچ کریں گے اپنے غریبوں پر۔ جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیرہ نما عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا، اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، اطاعت قبول کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن نوٹ کیجئے، حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی، ایک جھوٹے مدعیان نبوت اور ایک منکرین زکوٰۃ، ان کے نتیجے میں تقریباً تو پورا عرب مرتد ہو گیا۔ یخرجون من دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج وہ اللہ کے دین سے نکل گئے، یہاں تک کہ اسلام صرف ملک حجاز، تھوڑا سا علاقہ، اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہ گیا۔ یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ پیش آیا۔ وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم، بڑے رقیق القلب انسان تھے، بہت رحیم اور شفیق، حضور کی شخصیت کا عکس کامل تھے۔ جیسے حضور کی سب طبیعت میں نرمی، رقت، شفقت، رحمت، ایسے ہی ان، لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے، چیلنج آیا ہے تاریخ کا، اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہنی ہے، بڑی قوی، بہت مضبوط، ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا استقلال، ان کا اللہ پر توکل۔ اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ کئی محاذ نہ کھولیے بیک وقت، مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ پھر حضور نے ایک جیش اسامہ تیار کیا تھا، ہم نے چاہا تھا کہ آپ اسے روک دیں، آپ نے کہا نہیں، جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا، وہ گیا۔ پھر جو مدعیان نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے، لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا۔ کم سے کم منکرین زکوٰۃ کے ضمن میں نرمی کیجئے۔ انہوں نے کفر نہیں کیا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا۔ یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کی جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے مضبوط تھے، بہت طاقتور تھے، خدا کی قسم اگر یہ زکوٰۃ میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اس لیے کہ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ ابو بکر کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے